بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا کے منظرنامے پہ تبدیلی آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے، کئی انفرادی اعزازات کے ساتھ بن گئے۔ امریکہ میں 60واں الیکشن ہو گیا۔ پاکستان میں اس کو لے کے بحث جاری ہے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے امریکی جمہوریت کا اور دنیا کی جو میچور ڈیموکریسی سے ان کا جو حسن ہے کہ جہاں پر الیکشن سے پہلے تو خوب مخالفت ہوتی ہے، اس میں بھی بیشتر اوقات میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک خاص سے زیادہ تمیز و تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، حالانکہ لیکن اختلاف کیا جاتا ہے، ٹکا کے کیا جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب الیکشن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، ہار تسلیم کی جاتی ہے، مخالف کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ تو ایسی ہی ایک صورتحال میں اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ کے جو اس وقت ٹیکنیکلی تو ابھی جو صدر ہیں جو بائیڈن، جو کہ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ دستبردار ہوئے اور کملا ہیرس آئی، تو انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا امریکی عوام سے، شکست کو ان الفاظ میں تسلیم کیا جو بائیڈن نے۔ People vote and choose their own leaders and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory. And I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. That's what the American people deserve. Yesterday, I also spoke with Vice President Harris. She's been a partner and a public servant. She ran an inspiring campaign and everyone got to see something that I learned early on to respect so much, her character. She has a backbone like a ramrod. She has great character, true character. She gave her whole heart and effort, and she and her entire team should be proud of the campaign they ran. اچھی چیز جہاں بھی ہو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ کاش ہمارے یہاں بھی یہ ریت چڑھے۔ یہ ریت بھی چڑھنا بہت ضروری ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی الیکشن ہو، اور پھر یہ ریت بھی پروان چڑھنی چاہیے کہ مخالف جو ہے وہ جا کر مبارکباد دے، اور اس پر اس کے جو فالوورز ہیں وہ ناراض بھی نہ ہوں، یعنی بات کو مخالفت کو اس حد تک آگے لے بھی نہ جایا جائے کہ بعد میں آپ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بیانیے کے اسیر بن جائیں۔ کیملا ہیرس جو کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، کل رات کے پاکستانی وقت کے مطابق رات کے اگلے پہر کل انہوں نے بھی اپنی شکست کو ان الفاظ میں تسلیم کیا، کہا میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے، ان کو مبارکباد دی ہے۔ پیسفل ٹرانسفر آف پاور بہت ضروری ہے اور ہم اس کو میک شور کریں گے۔ یاد رہے یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کو کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کہ جب ہارے تھے پچھلا الیکشن، تو پچھلے دنوں میں انہوں نے بیان دیا کہ مجھے ہار تسلیم ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو کہ جب ہارے تھے الیکشن تو اس کے بعد وہاں پر فسادات کا معاملہ ہو گیا تھا، جو کہ جب ہارے تھے الیکشن تو انہوں نے وہ روایتی طریقہ کار نہیں اپنایا تھا جو کہ امریکی جمہوریت کا خاصہ ہے۔ لیکن کیملا ہیرس نے کل اپنے افسردہ حامیوں سے بات کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ Fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. We must accept the results of this election. Anyone who seeks the public trust must honor it. I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. اب یہ معاملہ تو ہو گیا، ابھی امریکی اگین جمہوریت کا وہاں پر ایک رواج ہے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ مختلف بریفنگز لے رہے ہوں گے، اقتدار سنبھالیں گے 20 جنوری کو، یعنی کہ اب سے تقریباً 2.5 ماہ بعد۔ پاکستان میں اس کو لے کے بحث کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے، ہر امریکن الیکشن کو لے کے بحث کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ جتنی بحث ہو رہی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی، حالیہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اور بحث کا نقطہ یہ ہے کہ کیا اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، کیا ان کے لیے آسانیاں ہوں گی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے حوالے سے یا نہیں۔ کل اس حوالے سے جو پہلا رد عمل ہے عمران خان صاحب کا وہ یہ تھا کہ وہ بہت خوش ہوئے یہ سن کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے۔ انہوں نے کہا میری بڑی اچھی دوستی جی ٹرمپ سے، انہوں نے کہا اکثر مجھے فون کیا کرتے تھے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود علی محمد خان صاحب جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ خبر سنا عمران خان صاحب کو کہ ٹرمپ جیت گیا، انہوں نے اے آر وائی کی نشریات میں یہ کہا تھا۔ آج خان صاحب نے پوچھا 3-4 بار ارڈیالہ میں جیل پروسیڈنگ کے دوران کہ یو ایس الیکشن کا کیا ہوا، ٹرمپ صاحب کا اور وہ جو کملا ہیرس صاحبہ ہیں ان کا، تو آخر میں جب ان کو بتایا گیا کہ شاید تقریباً وننگ پوزیشن پہ ٹرمپ صاحب ہیں تو انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ ٹرمپ صاحب سے ان کا ایک دوستی کا تعلق تھا اور ٹرمپ باقاعدہ ان کو ریگولرلی فون کرتے تھے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ جو بائیڈن کے مقابلے میں ایٹ لیسٹ نیوٹرل سٹانس ہوگی۔ اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، مثال کے طور پہ حلیمہ خان صاحبہ، مثال کے طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں عام تاثر جو پی ٹی آئی کے ورکرز میں اس کے برعکس کہ بھئی امریکہ کا اپنا معاملہ ہے، امریکہ جانے وہ جانے، وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں۔
امریکی صدور جو ہے وہ امریکہ کے صدر ہوتی ہیں, وہ امریکہ کی پالیسیوں کو آگے چلاتی ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے صدر ہونے کے بعد کوئی فرق پڑتا ہے تو پڑے, لیکن ہمارا اس حوالے سے کوئی یہ نہیں ہے, ہم اس پہ تکیہ نہیں کر رہے کہ ضرور ایسا کچھ ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے. 24 کروڑ پاکستانی, ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کے متمدین خاص میں سے ایک زلفی بخاری صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حوالے سے پہلے بھی پیغام پہنچ چکا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں. میرا اہل خانہ کے ساتھ ان کے رابطہ ہے, اچھا تعلق ہے, میں مستقبل میں رابطہ کروں گا اور عمران خان صاحب کے لیے آسانیوں کی کوشش کروں گا. اس پر جب ہم نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات سے پوچھا شیخ وقاص اکرم صاحب سے کہ صاحب یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو امریکہ کا اپنا معاملہ ہے, ٹرمپ ہمارا کیا تعلق, ٹرمپ ہم تو مداخلت کے ہی خلاف ہیں چاہے وہ ہمارے حق میں ہی کیوں نہ ہو, تو پھر یہ سب کیا ہے جو بخاری صاحب کر رہے ہیں, یہ سب کیا ہے کہ جو لابینگ آپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں کی ایوان میں قراردادیں آ رہی ہیں. تو اس پہ شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے طور پہ کر رہے ہیں تو کریں, اچھی بات ہے, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. شیخ وقاص صاحب یہ کہتے ہیں کسی بھی اور ملک کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے, اس کو بڑے ہم کلیئر ہیں. ہمارے پاکستانی پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کا امریکہ میں اپنے پولیٹیشنز پہ اگر وہ کل اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیزیں موو کرتے ہیں تو اس کا پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہی سینئر رہنماؤں میں سے ہیں جو کہ پھر امید کا بھی اظہار کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. مثال کے طور پر بیرسٹر سیف صاحب ہیں, سینئر رہنما ہے, کے پی کی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک امید کا اظہار کیا. کس امید کا اظہار کیا آپ دیکھیے. ٹرمپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے تو عمران خان کے بارے میں بھی بات کریں گے. جیلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ان کو کہیں گے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے قوانین ہیں بین الاقوامی ان کی پاسداری کرے. اب ہمارے ساتھ ابھی بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود ہیں تاکہ ہم ذرا اس حوالے سے ہی بات کریں. اور ایک اور بڑی خبر بھی آ جائیے جو کہ اپنی نوعیت کی ایک غیر معمولی خبر بھی ہے, جو کہ یہ ہے کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ نے اپنے وزیر اعلیٰ کی زیر قیادت ہونے والی صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک دوسرے صوبے یا ایک دوسری ٹیریٹری کے پولیس چیف کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی زیر قیادت کابینہ کے اجلاس کے بعد کہ ہم آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے. کیوں کٹوائیں گے؟ وہ جو معاملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے جب ڈی چوک آئے تھے, پھر علی امین گنڈاپور صاحب کے پی ہاؤس گئے تھے جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے, تو وہاں پر پولیس آ گئی تھی, ان کے بقول رینجرز آ گئی تھی, تو اس کا وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آئی جی اسلام آباد کو. تو اس پہ بھی بات ہم کرتے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب السلام علیکم. حضور وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو سیف صاحب بتائیے گا کہ اس میں پارٹی پالیسی ہم کیا سمجھیں. دیکھیے سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکی صدر ہیں, ان کا اپنا معاملہ ہے, امریکہ جانے, ان کے عوام جانے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں ٹرمپ ہمارے ابو ہیں جو ہم ان سے امیدیں لگا کے رکھیں. شیخ وقاص صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ لابنگ وغیرہ جو ہو رہی ہے باہر رہنے والے پاکستانی اپنے طور پہ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم ہر طرح کی مداخلت کے خلاف ہیں. آپ نے کہا ہم ٹرمپ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بات کریں گے انسانی حقوق کے حوالے سے, فلاں حوالے سے. تو اس میں کنفیوژن ہے مجھے کہ پارٹی پالیسی اس میں کیا ہے کہ آپ ٹرمپ سے امید رکھتی ہے پارٹی, یا پارٹی کہتی ہے بھائی یہ تو ٹرمپ جانے, امریکی عوام جانے, ہمارا کیا تعلق. دیکھیں میرے خیال میں ہم جتنے بھی لوگوں کے بیانات آپ نے ابھی سنائے ہیں یہ بات بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی کنفیوژن کی بات تو نہیں ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے. امریکہ ایک الگ ملک ہے, پاکستان ایک الگ ملک ہے, ہم اپنی ایک آزاد ریاست ہے, امریکہ اپنی ایک ریاست ہے. اور امریکہ کے عوام نے ٹرمپ کو اپنا صدر اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے. جہاں تک امریکہ کا پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کا تعلق ہے وہ یقیناً ہم کسی صورت میں بھی نہیں تسلیم کریں گے, نہ ہی برداشت کریں گے. اور عمران خان صاحب ہی کی اپنی پالیسی ہے کہ انہوں نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر امریکہ کی عملداری کو یا امریکہ کے اثرات کو اپنی پالیسیز پر اور اپنے اقدامات پر ماننے سے انکار کیا تھا, تو وہی پالیسی ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ میں جو نئی تبدیلی آئی ہے وہ یقیناً پوری دنیا پر کسی نہ کسی طرح سے اپنے اثرات مرتب کرے گی. امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک مین کمپوننٹ جو ہے وہ انسانی حقوق کی کے لیے آواز اٹھانا ہے, اور وہ اٹھاتے ہیں, چاہے زبانی کلامی اٹھائیں, چاہے اس کے لیے کوئی عملی, اس کے پیچھے کوئی عملی اقدامات نہیں ہو یا کوئی سیاسی پس منظر ہو, لیکن بہرحال وہ ایک آواز اٹھاتے ہیں. ان کا فوراً جو آفس ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہ تمام ممالک کے بارے میں اپنی رپورٹس جاری کرتا ہے, اور اس میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے ان کے
کمنٹس ہوتے ہیں تو یقیناً پاکستان کے بارے میں بھی کریں گے, اور جب پاکستان کے بارے میں کریں گے تو وہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوگی. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف جو بے بنیاد مقدمات ہیں اور یہ جو ایشوز چل رہے ہیں, قانون کا ایک غیر قانونی استعمال, غیر آئینی اقدامات, یہ ساری چیزیں ان میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. ہر سال یہ ہوتا ہے اور اس مرتبہ بھی ہوگا, اور یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس ملک میں وہ یقیناً بین الاقوامی برادری کے نوٹس میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکی سینٹ میں ایک قرارداد, امریکی کانگریس میں ایک قرارداد بھی پیش ہو چکی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے کہ حکومت پاکستان کو ان ایکٹیویٹی سے باز رکھیں؟ میں اس بات کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ استعمال کرے یا نہ کرے, یہ امریکہ کا معاملہ ہے. میں امریکہ سے کوئی درخواست نہیں کر رہا کہ وہ آ کر ہماری مدد کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کا اپنا طرز حکومت ہے, وہ یہ کرتے ہیں. میرے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا. بائیڈن انتظامیہ نے کیا تھا یہ؟ جی, بائیڈن انتظامیہ نے کیا تھا یہ؟ جو ان کی رپورٹ ہوتی ہے, جس کا آپ نے میری گزشتہ اسپیچ سے ایک اقتباس سے بھی پیش کیا ہے, وہ میں اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایشو کرتا ہے. وہ ہیومن رائٹس رپورٹ ہوتی ہے, وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیں. بائیڈن انتظامیہ کے دور میں بھی ہوا ہے, بالکل وہ ہوتا ہے. وہ تو ایک ان کا ایک جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ تمام دنیا کے بارے میں ایک رپورٹ ایشو کرے. اچھا, لیکن سیف صاحب ٹھیک, یہ تو آپ نے اسی بات کے لیے. اب یہ بتائیے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ چونکہ ذاتی تعلق بڑا اچھا تھا خان صاحب سے, ان کا وہ پسند بہت کرتے تھے, اس لیے وہ ذرا ایک قدم آگے جا کے ان کی رہائی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دباؤ ڈالیں گے. یہ آپ کے خیال میں بہت دور کی کوڑی ہے یا بالکل ممکن ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ذاتی نوعیت کا ایک تبصرہ ہوگا. میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا ٹرمپ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, اور آیا ٹرمپ جو ہے وہ ذاتی تعلق کو بنیاد بنا کر کسی امریکہ کی پالیسی کا اظہار کریں گے یا نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ٹرمپ پہ چھوڑنا چاہیے یا امریکہ پہ چھوڑنا چاہیے. عمران خان صاحب ہو گئے یا کوئی اور سیاسی رہنما, اس کے بارے میں امریکہ کے صدر کا بیان یقیناً ایک بین الاقوامی تناظر میں ایک اہمیت تو ضرور رکھتا ہے, لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گے یا کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں کیا کہیں گے. لیکن عموماً کہتے ضرور ہیں کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے نیریٹو میں اس قسم کے اقدامات کا ذکر ہوتا ہے. اچھا سر, میں ذرا آپ سے کے بارے میں کہیں گے یا نہیں, دس آئی کانٹ سے. نوٹڈ. ابھی آج یہ تو بیان آیا جس میں ہم نے آپ کو زحمت دی کہ جناب وہ خیبر پختونخوا کا صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور آپ نے طے کیا کہ اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے. یہ کب کرانے لگے ہیں اور کہاں کرانے لگے ہیں؟ پشاور اور اسلام آباد دونوں کے مقامی تھانوں میں کروائیں گے اور کب کریں گے؟ دیکھیں, جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران کے پی ہاؤس پر حملہ کیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, لوگوں پر تشدد کیا گیا, تو اس کے بعد سے اگلے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا جس میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی گئی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس واقعے پر ہم ایکشن لیں گے. گزشتہ روز خیبر پختونخوا کی کابینہ, صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں ان جرائم کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد کے خلاف اور دیگر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے. اب یہ فیصلہ ہوا ہے, یقیناً اس کا جو اطلاق ہے یا اس پر عمل درآمد ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل اس میں لیڈ لیں گے, وہ خود ہی اس پر مشاورت کریں گے اور پھر ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جو اقدامات ہیں, قانونی جو سٹیپس ہیں وہ لیں گے. سر, یہ میں سمجھائیے گا کہ یہ ایف آئی آر کی نوعیت علامتی ہے کہ جناب صوبہ اپنا احتجاج آفیشلی ریکارڈ کروانا چاہتا ہے, یعنی پریکٹیکل اس کی حیثیت ہے کہ جس میں صوبہ اس کے بھی اقدامات کرے گا کہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کیا جائے؟ ایف آئی آر کے اندراج کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ قانونی طور پر جو مشینری آف لا ہے اس کو آپ موشن میں لے آتے ہیں, ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد یقیناً اس کا ایک جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ گرفتاری ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد عدالتی کارروائی ہوتی ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ دنوں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کو لندن میں روکنے کی کوشش کی گئی جس پر لاہور میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف, اور کچھ لوگوں کو جو اس میں جن پر الزام ہے ان کے رشتہ داروں کو یہاں پاکستان میں تنگ بھی کیا گیا ہے. پولیس گئی ہے ان کے گھروں پہ, اور ان کے رشتہ داروں کو جن کا اس واقعے سے دور دور کا تعلق نہیں ہے یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا قتل ہوا تھا لندن میں, ان کے قتل کی ایف آئی آر پاکستان میں بھی درج ہوئی ہے اور لوگ گرفتار ہیں اور آج مختلف جیلوں میں سزائیں بھی بھگت رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے سیاسی چالیں چلتے ہوئے ایف آئی آر کے اس سسٹم کو سیاسی طور پر استعمال کیا ہے, پہلے بھی ہوا ہے
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کے پی ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت حکومت نے کروایا ہے، وفاقی حکومت نے، اسی لیے ہم نے ایف آئی آر کا فیصلہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قانون میں ایک اختیار ہے کیونکہ اس کے نظائر اس وقت موجود ہیں، اور گرفتاری کے لیے بھی عملی اقدامات کریں گے جو کچھ ہو سکا۔ جی بالکل، ظاہر ہے کہ اس کا پھر نیکسٹ اقدام تو یہی ہے، اگر آئی جی صاحب پھر پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جائے گی، اور اگر گرفتاری سے پرہیز کرتے ہیں، احتراز کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، تو پھر یقیناً قانون کا جو پروسیس ہے ان کو نوٹس اور کیسے گرفتاری، یعنی کے پی پولیس اسلام آباد میں جا کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی؟ یا دیکھیں آپ اس کو کسی اور طرح سے پیش کر رہے ہیں، میں ایک قانونی نقطہ نظر سے بات کروں کہ جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور وہ قانون کے سامنے پیش نہیں ہوتا تو پھر وارنٹ گرفتاری شاید جاری ہوتی ہے، اور وارنٹ گرفتاری پہ بھی نہیں پیش ہوتا تو پھر اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا پروسیس کو ہم پرسو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یعنی اس میں وزیر داخلہ آئے بھی تھے نا اس سارے واقعے کے بعد، تو تب ویسے ان سے کوئی بات کی تھی، اپنے احتجاج ریکارڈ کرایا تھا کہ کیا وہ ایک ہوتا نا بھائی، ظاہر ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، صوبائی اور وفاقی، تو کوشش کی کہ سالو وہ محسن نقوی صاحب سے اس وقت بات کی تھی آپ لوگوں نے کہ یہ کیا ہوا ہے معاملہ؟ محسن نقوی صاحب کے علاوہ بالکل بات ہوئی تھی، اور محسن نقوی صاحب کے علاوہ ہم نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا ہے، اسلام آباد کی جو متعلقہ عدالتیں ہیں ان میں ہماری درخواستیں بھی اس وقت پڑی ہوئی ہیں، پینڈنگ ہیں، جن میں ہم نے اس پر کارروائی کرنے کا کہا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کا بھی نقصان، اور تھرڈلی وزیر اعلیٰ صاحب کی اپنی پرسنل گن، ان کا بٹوا، ان کے ٹیلی فون وہ بھی اٹھائے گئے ہیں، تو ہم نے تو ہر چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کا جواب تسلی بخش نہیں تھا، تبھی آپ اس حد تک گئے ظاہر ہے ایف آئی آر کی۔ لیکن تسلی بخش جواب تو ہمیں نہیں چاہیے تھا، ہمیں تو اقدام چاہیے تھا نا، اقدام کوئی انہوں نے نہیں کیا، حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، ہمیں کوئی چیز واپس نہیں ملی، اور نہ ہی ہمارے جو قانونی کارروائی کا مطالبہ ہے وہ پورا کیا گیا تھا، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے بجائے آپ کے مطابق ان کو رینجرز کی بھی معاونت حاصل تھی، رائٹ؟ تو اس حوالے سے بھی کچھ کریں گے؟ دیکھیں رینجرز ہو یا پولیس ہو یا ایف سی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیڈ کر رہے تھے، احکامات جو دیے گئے اور جو لیڈ کر رہے تھے وہ آئی جی اسلام آباد خود کر رہے تھے، تو جو شخص سامنے ہے اور جس کے احکامات کے تحت کام ہوا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسی کو عدالت کے آگے جواب دہ ہونا چاہیے، تو ہم نے اس لیے ان کے حوالے سے فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ جو باقی اہلکار ہیں ان کو بھی یقیناً ایف آئی آر میں شامل کیا جائے گا۔ سی ایم صاحب بار بار کہتے رہے فلور آف دا ہاؤس پہ، مطلب بار بار تو ایک دو مرتبہ انہوں نے کہا کہ وہ معافی مانگے، اور یہ والا آپشن ہے کہ ابھی بھی اگر بیک ڈور کوئی بات ہو جائے، کوئی اپالوجی ہو جائے تو پھر یہ چیپٹر کلوز ہو سکتا ہے۔ یہ تو خیر اگر معافی اب کیا مانگیں گے، اب تو معافی کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، انہوں نے معافی مانگنی تھی تو مانگ لیتے، معافی بھی مانگنا دور کی بات، ہم ہمارا سامان ہی واپس کر دیں، ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کی کمپنسیشن دے دیں، تو بھی ہم کہیں گے کہ چلیں کوئی ان کو اپنی حرکت میں ندامت ہے، لیکن نہیں ہے، وہ اتراتے پھر رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس پھر قانونی کارروائی کے علاوہ اور کیا آپشن۔ آخری سوال سر، آپ کا اس طرح کا بیان بھی آیا آج کے افغانستان کے حوالے سے جو بھی بات ہو تو وفاق کی ذمہ داری ہے، اس سے پہلے سی ایم صاحب نے بہت کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پھر تم لوگوں کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، میں اب خود بات کروں گا افغانستان سے، وہ ایک جذباتی بیان سمجھے اس کو کیا؟ دیکھیں مجھ سے تو سوال کیا گیا تھا دہشت گردی کے تناظر میں، اور میں نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دہشت گردی جو ہے یہ صوبائی اس کے حوالے سے اقدامات صرف صوبے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر وفاقی ایشو ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا، قومی سلامتی کا ایشو ہے، اور یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس ریجن میں جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو ریجنل پرسپیکٹو میں جس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے تدارک کے اقدامات بھی ریجنل کانٹیکسٹ میں ہونے چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ رابطہ ہو، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو حکمران ہیں، جن کو جو کنٹرول میں ہے اس وقت امارات اسلامی افغانستان، ان کے رہنماؤں سے بات چیت کرنی چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ وہاں سے جو اس کا انفلٹریشن کا یا ہمارا ایک وہ ہے الزام ہے اس کا ہم کوئی وہ کر سکیں، علاج کر سکیں۔ لیکن حکومت پاکستان مرکزی سطح پہ غیر ذمہ داری سے کام لے رہی ہے، وہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، افغانستان کو انگیج نہیں کیا جا رہا، جس کا خمیازہ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات کی تھی، اور میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں۔ آپ خود دیکھ لیں بادامی صاحب، کیا ہمارے کسی سینئر رہنما نے مرکزی سطح سے جا کر افغانستان والوں کو انگیج کیا ہے؟ افغانستان کابل کوئی گیا ہے یا ان کو یہاں بلایا ہے؟ جی ہاں، بہت اہم معاملہ ہے جی، بہت شکریہ اسد، اس حوالے سے بات کر رہے تھے، صوبائی حوالے سے بات کر رہے تھے ہم کہ جناب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے بیرسٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب کیوں صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے آئی جی اسلام آباد کے خلاف
FIR درج کرانے کا سارا کچھ. یہ تو ایک صوبائی معاملہ ہو گیا. ذرا وفاقی سطح پر بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جہاں پر آج کچھ رہنما گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی, اور اس میں سینئر رہنما جناب اسد قیصر صاحب بھی موجود تھے, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آف کورس نیڈس انٹروڈکشن, سینئر رہنما PTI. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ ٹرمپ آ رہے ہیں تو آسانیاں ہو جائیں گی, تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, اپنی طور پر سب باتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف آج یہ ہوا ہے کہ جناب آپ کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی. خبریں ہیں کہ جناب معاملہ شاید فوجی عدالتوں کی طرف بھی جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے تو آج پھر بہت سخت بیان دیا ہے. آج کافی دنوں بعد انہوں نے پھر باقاعدہ نام لیا ہے, آرمی چیف کا نام لے کے انہوں نے تنقید کیا آج ایک بار پہ. آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے اسد قیصر صاحب کہ جو ماحول سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ کہ رہائی ہو جائے گی, اصل میں ذرا مزید معاملہ سخت ہو رہا ہے آپ کے لیڈر کے حوالے سے؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر ملک میں کوئی قانون اور کوئی آئین ہو تو پھر اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا, اور اگر اس کے مطابق آپ چلے تو عمران خان کے حوالے سے جتنی بھی کیسز ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان کو لمبا رکھا. ہاں, اگر ظلم اور جبر اور اپنی ذاتی پسند اور ناپسند اور طاقت کے ناجائز استعمال سے ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ختم ہو گیا کہ اس پر پہ کوئی قانون, کوئی آئین ہے یا کوئی ضابطہ ہے. پھر تو اس کو مطلب جس طرح جنگل میں ہوتا ہے کہ بس جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی حکمران ہوتا ہے. تو پھر تو وہ ختم ہو گئی. تو سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ آئین کے مطابق, ایک قانون کے مطابق جو ہے نا, یہ کانٹیکٹ پہ لوگ ایک دوسرے کا جڑے ہوتے ہیں. اگر صوبے ہیں یا مختلف قومیتیں ہیں یا مختلف طبقے ہیں, وہ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں کہ وہ قانون اور قاعدے کے اوپر اس کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ ایگریمنٹ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر تو خدا نخواستہ ابھی جو صورتحال ہے ویسے دو صوبوں میں ہمارے, وہ تو بہت ہی سینسیٹیو ہے, لیکن حکومت کو خاص کر جس کے پاس اختیار ہے اس کو کوئی سینس ہی نہیں ہے, اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ پھر اگر بندشوں سے آزاد ہو جائے پھر تو کہیں بھی جا سکتا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ فوجی عدالت کی طرف بھی جا سکتا ہے بانی PTI کا؟ ابھی کون سی فوجی عدالت نہیں ہے, ابھی بھی عدالتوں میں وہی رول ہے, وہی بھی کردار ہے. یعنی ملک میں تو کسی سویلین کا تو آرمی کورٹ میں ٹرائل ہو نہیں سکتی. یہ تو بالکل ایسا ہوگا جیسے آپ جو ہے نا ایک جو ہمارا حق ہے ڈیفینس کا وہ ہم سے چھین لے. اور عمران خان جو ہے نا اس ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے, ایک بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہیں. ان کی پارٹی جو ہے نا خیبر پختونخوا میں حکومت میں ہیں, پنجاب میں اپوزیشن حکومت میں سب سے اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن پارٹی PTI ہے. قومی اسمبلی میں PTI اپوزیشن پارٹی ہے, سینٹ میں. تو یہ تو کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں, اگر اس کے خلاف کوئی جینوئن چارجز ہے آپ اوپن ٹرائل کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق آپ اوپن کورٹ ٹرائل کریں, پوری دنیا اس کی جو آرگومنٹ سنیں. اگر ہمارے خلاف کوئی چیز بنتی ہے تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے. اچھا, اب اس سب سے نمٹنے کے لیے اسد صاحب آج پھر جو بیان آیا ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے, آپ لوگ کی تو ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن بیان آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے پھر کہا ہے, ایک تو تنقید کی ہے نام لے کے, اور پھر کہا ہے کہ بھرپور احتجاج اب کیا جائے. سو اب یہ جو سوابی میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے آگے کے لائے عمل کا اعلان کرنا ہے. وہ کیا لائے عمل ہوگا؟ وہ آپ کو ہدایات مل چکی ہے عمران خان صاحب سے آلریڈی, یا ان سے ملیں گے تو ہدایت لیں گے آگے کی, یا مل چکی ہیں ہدایات؟ نہیں, ابھی تک کوئی نہیں ہے. بس صرف اتنا ہے کہ یہ 24 کا ایک روزہ جلسہ ہے. اس میں ہماری 3 بنیادی جو پوائنٹس ہے. نمبر 1 ہے کہ ہم نے قانون کی حکمرانی کی مطالبہ کرنا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. جس طرح چل رہا ہے, جس طرح قانون پاس ہو رہے ہیں, جس طرح جو اسمبلی کو ایک ربڑ اسٹمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور قانون کا مذاق کیا جا رہا ہے, پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور قانون پاس کی جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں انہی لوگوں سے کرتے ہیں جو پارلیمنٹ 47 کے ہو, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہی لوگ جو ہے نا قانون پاس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. قانون کی حکمرانی مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو پاور ہے اپنے پاور کے اندر, اپنے اختیارات کے اندر جو ہے نا اپنا سر وقائے رکھے. دوسرا, ہم مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کریں گے, اور سب سے اہم ہمارا مطالبہ ہوگا عمران خان کی رہائی کا. یہ ہمارا مطالبہ ہوگا. باقی جو فائنل کال ہے وہ خان صاحب خود دیں گے. اور ابھی اس کا آپ کے پاس احکامات نہیں آئے کہ کیا دینی ہے کال, کب دینی ہے, یہ ابھی نہیں معلوم؟ جی بالکل. اچھا, تو یہ
ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن، امریکن الیکشن، کوئی سے آسانی ہوگی؟ یا چلے میں سوال کو اور اسپیسیفک کر لیتا ہوں. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں باقاعدہ کہ جناب میں اپنے طور پہ میں کوشش کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ کے اہل خانہ سے بات کرنے کی، اور یہ سارا کچھ میرا تعلق ہے، اس تعلق کو استعمال کروں گا. یہ ایک انڈیویجول جن کا نام زلفی بخاری ہے ان کی ایفرٹ ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے پارٹی پالیسی ہے کہ ایز اے پارٹی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے خان صاحب کے حق میں کچھ اقدامات لیے جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ایک بلیو کرتی ہے کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے. ہم کسی ملک کی مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی ملک کو اجازت دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کرے. ہاں، جو مطلب اس وہاں الیکشن ہوا ہے کہ پروسیجر ہوا ہے، جو جیتا ہے جو ہارا ہے اس نے باقاعدہ قبول کیا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا مبارکباد دی ہے. باقی جو ہے نا ہم خواہش ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو، اور امریکہ ایک اہم ہمارا پارٹنر ہے تو اس کے ساتھ ہم اچھا برابری کی بنیاد پہ تعلق چاہتے ہیں کہ ہماری برابری کی بنیاد پہ تعلق ہو. باقی ہم اپنی جدوجہد کے تحت اور ہم کہہ رہے ہیں چاہے وہ مداخلت ہمارے حق میں بھی ہو تو بھی ہمیں نہیں چاہیے. نہیں، بالکل. دیکھو، ہم کسی مداخلت کو ویلکم نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد کی بنیاد پہ کریں گے. باقی جو ہے نا ہم امید رکھتے ہیں جو نئی انتظامیہ آ گئی ہے کہ ملک میں جو جنگیں ہیں اس میں کردار ادا کرے کہ اس کو روکا جائے، ملک میں دنیا میں امن و امان بحال ہو. اور اس وقت جو سیریس چیلنجز ہے کہ پوری دنیا میں مطلب ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں رکی ہوئی ہے. تو اکنامک ایکٹیویٹی اگر امریکہ کوئی ایسی پالیسی دیتی ہے جو دنیا میں پھر اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا جنریٹ ہو، لوگوں کو روزگار ملے اور امن کا نیا بنیاد ڈالی جائے، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. باقی زلفی بخاری صاحب یہ افراد جو کوشش کر رہے ہیں وہ پھر کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو چاہیے ہی نہیں کوئی مداخلت. دیکھو، زلفی بخاری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اس کو مسکوٹ کیا گیا ہے. اچھا، وہ اس نے کہا کہ میری آج اس کے ساتھ بات ہوئی ہے. اس نے کہا کہ میں نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے اور جو بات کیا اس کو مسکوٹ کیا گیا ہے. وہ اس وقت کوئی پلان نہیں رکھتے، نہ کوئی ابھی اس کے ساتھ رابطہ ہے. جب اگر ضرورت ہوئی اور مجھے کہا گیا تو میں بھی کردار ادا کروں گا. لیکن جو اس قسم کی رپورٹیں آ رہی ہے اور جو خاص کر میڈیا میں چل رہا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ جناب وہ اہل خانہ سے بات کریں گے، کر چکے، پہلے بھی پیغام پہنچایا جا چکا ہے، ابھی بات کریں گے، رہے گی، یہ سب وہ کہتے ہیں مسکوٹ ہوا ہے. میں نے اس طرح کی بات ہی نہیں کی. جی بالکل، میرے ساتھ خود بات ہوئی اس کی. ویری انٹرسٹنگ. اوکے، ابھی یہ بتائیے گا کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ یعنی ان کا تعاون کام آیا؟ چونکہ ابھی دیکھیں اسد کیسر صاحب تو یہ نہیں لگتا کہ بہرحال حکومت جو چاہتی تھی وہ تو انہوں نے پھر بھی سب کر ہی لیا. آئینی عدالت نہیں ہوئی، آئینی بینچ ہو گیا، چلو فائد عیسیٰ صاحب نہیں ہوئے لیکن جو کرنا تھا وہ کر لیا، سروسز چیز میں ایکسٹینشن ہو گئی. تو جو چاہیے تھا وہ تو کر ہی نہیں لیا گورنمنٹ نے بالآخر. اور اگر مولانا صاحب کا تعاون نہ ہوتا تو نہ ہو پاتا نا، کم از کم وہ آئینی عدالت اور وہ سارا معاملہ تو بالکل نہ ہو پاتا. چلے باقی تو آرمی ایکٹ میں ترمیم تو پھر بھی ہو جاتی، لیکن ورنہ یہ سب نہ ہوتا. تو یہ مولانا صاحب کا تعاون کام آیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں ہماری انگیجمنٹ تو ضرور ہونی چاہیے اور ہمیشہ رہے گی. باقی جو ہے نا ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے، جس طرح وہ چاہتی ہے وہ اپنی پالیسی کو آگے بڑھاتی ہے. اور ہمارے آپس پہ پھر بھی ایک اپوزیشن کا آپس پہ رابطہ ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ جتنی بھی سچویشن ہے اس پہ ہمارے آپس میں مشاورت ہو، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ہم مشترکہ اپوزیشن ہے اور عمر یونس صاحب کو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن تسلیم کیا. سو آپ مولانا صاحب کے کردار سے بطور مجموعی مطمئن ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا کردار ہے، اس کا اپنی جو پارٹی کی کنٹریبیوشن ہے. میں اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ جو اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی پالیسی اور اپنی پارٹی کی لائن کے مطابق چلتی ہے. بہرحال ہمارا اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی، رابطہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے بات کر رہے تھے. زلفی بخاری صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو کہ میڈیا کی زینت بنا بس پہ وہ کہہ رہے ہیں، میری خود بات ہوئی زلفی بخاری صاحب سے، انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، میرے بیان کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے اور اگر مجھے کہا جائے گا تو میں ایسی کچھ چیزیں کروں گا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس طرح کا کوٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فائنل کال ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب کے احکامات کا بھی انتظار ہے، ابھی تک ہمارے پاس آئے نہیں کوئی احکامات. بریک کے بعد ذرا کچھ تجزیہ کاروں سے موجودہ صورتحال میں بات کرتے ہیں. جناب علی پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا کچھ سینئر حضرات سے، سینئر صحافی حضرات سے، تجزیہ کار حضرات سے ان کے تجربے کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ٹرمپ کے بعد کا پاکستان کوئی نیا پاکستان ہوگا، پی ٹی آئی کی حمایت والا پاکستان ہوگا، حمایت سے مراد یہ کہ آسانی والا پاکستان ہوگا یا نہیں ہوگا. جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب
ہمارے ساتھ ہیں جناب عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. سر پہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے, پہلے ذرا ایک انیشیل انالیسس آپ دونوں کا لے لوں. نیازی صاحب, 2 نقطۂ نظر ہیں. ایک یہ کہ بائیڈن کیا ہو گیا, وہ امریکہ کا صدر بنا ہے, پاکستان کا نہیں بنا ہے, اس کے پاس 100 چیزیں ہیں, اس کو یاد بھی نہیں ہوگا, وہ کیوں کہے گا کہ یار یہ مجھے آدمی مجھے ہینڈسم لگتا ہے اس کو نکالو. دوسرا تجزیہ یہ کہ سر جی آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر امریکہ کے آپ کے انتہائی داخلی سیاست سے جڑے امور پہ براہ راست مداخلت کے صرف الزامات نہیں ہیں, شواہد ہیں, 100 ایگزامپل دی جا سکتی ہیں. تو اس میں ایسی کیا چمبے کی بات ہے اگر وہ جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ وسیم, میرا خیال ہے کہ 2 ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرے اور اس کا اثر و رسوخ جو ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ہو, یا ان کے ساتھ جو اس کے تعلقات اچھے ہوں اور اس کو وہ بروئے کار لاگے کرے. اگر تعلقات اچھے ہوں گے تو پھر ایوری لائکلیہڈ کہ وہ اس طرح کی ریکویسٹ نہیں کرے گا, جانتے ہوئے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے وہ کس انٹینسٹی کا ہے, کس شدت کا ہے, کس حدت کا ہے, اور فرض سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان کے وجہ نزاع چل رہی ہے, تو پھر وہ کر بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے, اس کو ردی کی ٹوکری پھینک دیا جائے گا. اچھا, ہمارے بہت سارے دوستوں کا یہ کہنا ہے نیازی صاحب کہ اگر وہاں سے کال آ گئی تو پھر ہمارا سسٹم اتنی سخت نہیں رکھتا کہ اس کو نہ کہہ سکے. نہیں, 1998 کے اندر سے برے حالات ہمارے تھے. اسٹاک ایکسچینج 400 یا 300 پوائنٹ پہ آئی ہوئی تھی 1997 میں جب ہم نے دھماکے کیے تھے. اس سے زیادہ انہوں نے طاقت کبھی استعمال ہی نہیں کرنی تھی. پوری امریکن مائٹ جو تھی وہ بالکل ایک شیکن تھی, اور کتنی پھر پابندیاں لگی اور کیا کچھ ہوا, تو کیا مان لیے تھی ان کے بعد. یہ تو خیر کئی ایسے موقع ہیں کہ امریکنس کو جو ہے لال جھنڈی دکھا دی گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو اور اس کو اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے امریکہ کی ضرورت ہو, یہ تو اب بڑے امن و امان سے جمہوری نظام وہی جمہوری نظام ہے جس کے مزے عمران خان 2018 سے لے کے 2022 تک جو ہے وہ لوٹتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہی جمہوری نظام اسی طریقہ کا اسی نوعیت کا پھر روبہ عمل ہے جس میں شہباز شریف بیٹھے ہیں, تو یہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن رانا صاحب اس پہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے آپ اکنامکلی اس وقت بھی تگڑے نہیں تھے جس وقت کا نیازی صاحب حوالہ دے رہے ہیں, لیکن اب تو بالکل ہی معاملات آسان نہیں ہیں. آپ کا سارا نظام جو ہے وہ بیرونی امداد پہ کھڑا ہے, بیرونی امداد کا سارا نظام IMF پہ کھڑا ہے, IMF کا سارا نظام امریکہ پہ کھڑا ہے. یو کین ناٹ افورڈ ٹو سے نو ٹو امریکہ. اگر وہاں سے فرمائش آ گئی تو یہ کیسے چلے گا سسٹم؟ اصل میں نا ہمارے ہاں بحث ہی یہ شروع ہو گئی جو مشاہد حسین سید نے چھیڑی کہ ٹرمپ سے کال آئے گی تو وہ غزل انہوں نے چھیڑی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں مشاہد صاحب نے, ٹھیک ہے نا. یہ بہت پہلے سے انہوں نے چھیڑی جب وہ سینٹ کے شاید ٹکٹ کے PTI کی طرف سے امیدوار ہوں گے, جو وہ اعلان نہیں کیا کرتے. PMLN کا بھی ٹکٹ اعلان ہی ہوا تھا کہ ان کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا اور سارے لوگ حیران تھے. اس کے بعد وہ PMLN کی تو بات نہیں کر رہے تھے, بعد میں انہوں نے عمران خان کی بات ضرور شروع کر دی تھی. تو میں نے اس لیے حوالہ دیا. تو آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں بھی مشاہد حسین صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ تو انہوں نے UAE, قطر اور فلاں سعودی عرب کو یوز کیا. تو آپ کو جو نیازی صاحب بات کر رہے تھے تو کلنٹن نے تو براہ راست فون کیے تھے نا, تو وہ تو حوالے دے کے کہہ رہے تھے کہ فلاں کو کہا تو بات ہوئی. تو جب نواز شریف فون سن رہے تھے براہ راست تو $5 ارب بھی واپس کیے. شکیل افریدی کو کیا ٹرمپ نے نہیں لینا تھا؟ کیا وہ امریکی انتظامیہ کے لیے CIA کے لیے ضروری نہیں ہے بندہ؟ کیا پاکستان نے دے دیا تھا؟ اس وقت بھی نواز شریف وزیر اعظم تھے, ٹرمپ جب صدر بنے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے. کل آپ آرمی چیف اور سعودی کراؤن پرنس کی ملاقات کو بالکل اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ وہ دنیا سے ہٹ کے کوئی ملاقات تھی. وہ بھی دنیا کے خطے سے متعلق ہی تھی. ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. عمران خان نے نہیں کہا اپنے لوگوں کو کہ خدا کا واسطہ یار میں اپنے سسٹم سے نکلوں گا, میرا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو. زلفی بخاری کے اپنے کاروباری مفادات ہیں, وہ جو مرضی کہتے پھریں. وہ جب اس میں بھی ویسے بڑا دلچسپ یہ رانا صاحب کہ ابھی اسد قیصر صاحب سینئر رہنما ہے, ذمہ دار رہنما ہے, ابھی آپ سے پہلے وہ کہہ کر گئے ہیں کہ بھائی میری خود بات ہوئی ہے زلفی بخاری سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیان مسکوٹ کیا جا رہا ہے, میں نے وہ باتیں نہیں کی ہیں جو ہے وہ اخبار میں چھپی ہیں, میں نے یہ نہیں کہے. اچھا ویسے ایک ذرا یہ بیان بھی سنیے چونکہ ماضی کا بار بار حوالہ ہو رہا ہے. 99 کا بلاسٹ دھماکے کیے, امریکہ نے منع کیا. اس وقت ظاہر نون کا تو ایک موقف وہ ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں, ابھی دہرایا بھی خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا. اس وقت کے وزیر خارجہ تھے نا گور ایوب صاحب, کون تھے وہ کچھ اور کہتے تھے. ذرا ایک ایسی ماضی کے جھروکوں میں جب بات نکلی ہے تو ذرا وہ بھی سنیں. گور ایوب صاحب یہ کہتے تھے, وہ یہ ورژن آف دا اسٹوری دیتے ہیں, وہ کیا کہتے تھے دکھائیں ذرا. 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ,
शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए ड्राइंग रूम में और कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आते हैं, वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा जी वो तो हमने डिवाइसेस डाल दिए हैं, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये क्रेडिट जो है ये हमारी आवाम को जाता है, डॉक्टर ए क्यू खान को जाता है, हमारे उन आवाम को जाता है जिन्होंने सरफा करके ये वेपन सिस्टम हमारे बनाए। और 28 की सुबह जब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस से नेशनल डिफेंस कॉलेज जा रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर के राइट साइड पे मैं बैठा तो मुझे कहते हैं गौर साहब आप सख्त बयान दे रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा जी मेरे सख्त बयानों की वजह से क्लिंटन आपसे बात कर रहा है, नहीं तो आप भी इधर थे मैं भी इधर था, हमारे कोई पूछता ही नहीं था। अब इसमें एक ये अकाउंट भी है, आई डोंट नो इस पे, इसके बाद इसी प्रोग्राम में परवेज रशीद साहब आए थे, उन्होंने बहुत ही सख्त तरीन अल्फाज में इसकी बदामी साहब। जी बदामी साहब, मैं आपको इस पे तारीखी हकीकत बताता हूँ, बताएं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बताएं। गौहर अयूब खान जिस दिन नवाज शरीफ सेंट्रल एशिया के विजिट से आए जहाँ पे धमाके सुने थे, एक पर्ची लिख के लेके गए थे। मैं, तारिक सुमैर साहब हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिंदा हैं, हम दोनों एप्रन पे उनके साथ गए थे। इन्होंने कहा कि मैं दफ्तर खारजा का बयान तैयार करके लाया हूँ सर, आप वो बयान दें। मैंने उन्होंने कहा जर्नलिस्ट आए हैं, आप अपनी मर्जी का बयान दें, और उन्होंने गौहर अयूब को रिजेक्ट किया। गौहर अयूब मरहूम, अब मैं क्या बातें करूं, झूठ बोलते रहे। मैं उस टनल में मौजूद था जब एटमी धमाके के बाद जो 3 जर्नलिस्ट गए थे, नज़ीर नाजी मरहूम, मसूद मलिक मरहूम और मैं था, जनरल राव जुल्फ़िकार वहाँ मौजूद थे, डॉक्टर कदीर मरहूम मौजूद थे, अशफाक हसन मौजूद थे, और वहाँ ये इंकशाफ हुआ कि जो वायर चार्ज करती है एटम बम को वो 7 दिन बाद पाकिस्तान पहुंची। आपको पता है 21 तारीख को वो धमाके हो जाने थे। ये मेरे सामने बात हुई, ये बिल्कुल गड़ंग पे लिए बाद में गौहर अयूब खान ने, इनकी तो ड्यूटी थी दोनों की कि जाके लोगों को तैयार करो, मुशाहिद हुसैन सैयद और गौहर अयूब खान की। ये वो लोग हैं जो गौहर अयूब खान हरीपुर जिले को नवाज शरीफ जिले का नाम दे रहे थे एक दौर में, हम मौजूद थे वहां पे। आपको पता है ये बाद में बदले हैं, बाद में कहानी है। वो आप कह रहे हैं गौहर अयूब साहब चाहते थे कि मियां साहब जरा हल्का बयान दें, मियां साहब ने रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं वो अपनी मर्जी का बयान दिया। मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, तारीख में निकाल के मैं आपको लेटर अगले प्रोग्राम में बता दूंगा। जो खत फॉरेन ऑफिस से तैयार होकर शमशाद अहमद खान ने लिखा था, बहुत बोगस खत था, जैसे हम प्लीज कर रहे हो अमेरिका को, वो बाद में मरहूम जो अकरम जकी के बड़े भाई थे अनवर जाहिद, उन्होंने वो ड्राफ्ट किया। ख्वाजा ज़हीर साहब जिंदा मौजूद हैं, वो खत चला गया था कि हम आपकी कोई बात नहीं मान रहे, हमने आपको बता दिया कि हम धमाके करने जा रहे हैं। वो बकायदा रिटर्न खत गया था। ये कैसी 28 तारीख की बातें हो रही हैं अब? ये तब बोले जब नवाज शरीफ एग्जाइल में थे, नवाज शरीफ यहाँ नहीं थे, फिर इन्होंने किताबें भी लिख दी मरहूम ने। ये कौन सी बात हो रही है कि आप एक तारीखी हकीकत को झुटला रहे हैं? जहां पे आपके बड़े बड़े लोग डर गए थे, वहां नवाज शरीफ डट के खड़ा हुआ था। अच्छा, लेकिन चले मैं एक छोटी सी बात इस पे और कर लेते हैं, फिर न्याय साहब की तरफ जाऊं। इसमें गौर साहब के बारे में कहा जा सकता है कि सियासी मुखालफत हो गई थी नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने बयान बदल लिया, लेकिन डॉक्टर ए क्यू खान साहब भी आप जानते हैं ना कि वो इस तरह के बयान देते रहे, इनका खुलासा यह था कि नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट नहीं था। जी मैं आपको बताऊं इस पे कुछ और भी। वहां उस टनल में जो गुफ्तगू हो रही थी, वहां बहस हो रही थी, ये तीनों हमारे एटमी साइंसदान आपस में लड़ रहे थे क्रेडिट के चक्कर में। और मुझे जनरल जुल्फकार ने, जो मेरे पहले से वाकिफ थे, वो डीडीजी आईएसआई एक्सटर्नल विंग थे और राव सिकंदर इकबाल के रिश्तेदार भी थे, उन्होंने कहा ये तुम्हारी वजह से, मेरी तरफ, मैंने कहा मेरी वजह से कह के मीडिया की वजह से लड़ रहे हैं कि तुम लोग यहाँ खड़े हुए हो, ये क्रेडिट के चक्कर में पड़े, ये इन सब का क्रेडिट है। डॉक्टर कदीर ने 10 दफा नवाज शरीफ की तारीफ भी की है कि उसके बगैर ना होते, 2-3 बयानात थे। आप चूंकि वो मौजूद नहीं है ना, बहस नहीं हो सकती, मजा नहीं आता बात का, वरना मैं कहता मैं रिबट करूंगा सारी चीजों को, मैं तो मौके पे खड़ा हुआ था वहां। अच्छा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने तारीख के झरोकों से, ये नवाज शरीफ का क्वेश्चन था कि हम इतने दिन लेट क्यों हुए, वरना आप कह रहे हैं 21 अक्टूबर को जाना था काम। ऑलराइट, ओके, जी 21 मई को हो जाना था। 21 मई, हाँ 28 मई के बजाय 21 मई, सही। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये न्याज साहब चलें, या अब फास्ट फॉरवर्ड करके अब दोबारा अब आते हैं इन वाकयात पे। तो आपको बतौर मजमूई ये लगता है न्याजी साहब, आज फिर खान साहब ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है नाम लेकर आर्मी चीफ का, ये यानी इसका मतलब फिर नफी हो गई उन सारी बातों की जो हर कुछ दिनों बाद सर उठाती हैं कि जनाब कोई मामला बन रहा है, देखें जी बुशरा भी बाहर आ गई, कोई गेम बन रही है, देखें जी अलीमा भी बाहर आ गई, कोई गेम बन रही है, देखें जी खान साहब ने बजरिया उमर अयूब सिपाही सालार कह के मुखातिब करवाया दरखास्त, कोई गेम बन रही है, और फिर हर 20 दिन बाद को ऐसा स्ट्रेट फायर करते हैं खान साहब कि जिससे सारी बातों की नफी हो जाती है। आज फिर वही हो गया। वसीम, ये जो इमरान खान साहब है ना,
یہ ایک بڑی ایک دلچسپ شخصیت اور بڑے جو ہے کوئی انواع اقسام کے اجزائی ترکیبی کے جو انسان واقع ہوئے ہیں. یہ دو چیزیں ان میں بڑی بہت ان کو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں. بہت دلیر آدمی ہیں اور لڑنے میں میرا خیال میں اپنی مثال آپ ہیں. کم از کم سیاستدانوں میں اس کے ساتھ کا کوئی بندہ نہیں سیاست جو سیاسی لڑائی لڑ سکتا ہے جس طرح وہ لڑتے ہیں. اور وہ ان کے اندر ایک بڑی انہوں نے اس چیز کو انہوں نے بہت ہون کیا ہوا ہے. لیکن جہاں تک سیاست ہے میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک معمولی جو ہے جو دماغ ہوتا ہے نا کسی چرند پرند کا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے. اچھا یہ ابھی یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے گالی دے دی جو دینا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ تھوڑے سے عقل سے آری ہوں اور دلیر ہوں تو آپ جو بندہ بھی مار دیتے ہو. پھر آپ نے گالی دے دی اور اس کے بعد آپ کو لوگوں نے پذیرائی مل گئی کہ آپ نے اٹیکنگ پالیٹکس ہی ہے. تو میر جعفر ویر صادق اور جانور کہنے کے بعد سپٹمبر 2022 میں جناب باجوہ کے پاؤں پکڑ لینا, منت تلنے کر کے ملاقاتیں کرنا, پوچھے نے ڈاکٹر علوی صاحب سے کہ مرنے سے پہلے سچ بول جائیں کہ ملاقاتیں کس جو ہے شد و ماد کس جو مناجات اور منٹوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ حاصل کی گئی تھی. اور عمران خان صاحب نے باجوہ سے باوجود کہ باجوہ بڑا ان کے ساتھ ہیوملیٹنگ تھا, انسلٹنگ تھا, کبھی وہ بھی بتا جائے اس ملاقاتوں کا. پھر جیسے ہی جن عاصم منیر صاحب آئے تو ان کے کان میں کسی نے ڈال دیا یا جو کچھ ان کی اپنی اختراع تھی. تحریک انصاف کے اندر جیسے آج کا ٹرمپ کے بارے میں ہے نا یہی تھا, فوج میں بغاوت ہو جائے گی. بس آج وہ کال ہوئی 9 مئی کے پیچھے جو نفسیات ہوگی نا وہ میرا خیال وہی تھی کہ ہم نے ذرا کیا تو فوج بغاوت سسٹم کے اندر سے ریاکشن آ جائے گا اور پھر چل پڑے. اور یہ عام تحریک انصاف کے یہ ظاہر نہیں چھپ سکتا تھا, آپ نے مجھے اجازت دے دیا میں نے کر دیا, لیکن یہ عام ان کے اندر یہ تھی جو گپ ہوتی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب جیسے منصور شاہ صاحب اور عدالتوں نے ان کو وزیر اعظم بنا دینا ہے. 25 اکتوبر جو آنے کی دیر ہے, عمران خان صاحب جو ہیں الیکشن کھلیں گے, 80 سیٹس اور مل جائیں گی, 160 ٹوٹل ہو جائیں گی, اور عمران خان صاحب جو ہے وزیر اعظم جیل سے نکال پڑا. صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ابھی بھی حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کدھر چلا گیا, کتنا میں آخری بات کہ 26ویں ترمیم نے ان کا پانسا پلٹ دیا. اب وہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں فالس پراپس, وہ ایک جو اس طرح کے سہارے ہیں اب انہیں ٹرمپ میں ڈھونڈا ہوا ہے. اور اس کا بھی 2 4 5 7 مہینے بعد یہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو طفل تسلی ہیں جو انہوں نے فوج کے بغاوت کے بارے میں اپنے آپ کو دی تھی. پھر جیسے مسعود علی شاہ صاحب نے ان کو مسند اقتدار میں بٹھانا تھا, اب آگے ٹرمپ نے ان کو جیل سے نکالنا ہے. ٹرمپ جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا, لگ پتہ جائے گا. رانا صاحب میری سمجھیں, اگر سسٹم میں خان صاحب کے لیے اتنی ہی سختی ہے, اتنا ہی سخت موقف ہے, اتنی ناراضگی ہے, تو پھر یہ بشرا صاحبہ کی رہائی کا سبب کیا بنا؟ یعنی کم سے کم پھر یہ تو ہے یا نہیں کہ کم از کم سسٹم نے کوشش کی کہ چلیں اس پر ہی راضی کر لیا جائے خان صاحب کو کہ بھائی آپ تھوڑا سا آپ کم از کم بیان بازی کے حد تک کی ذرا مہربانی فرمائیے تو ہم بھی کوئی راستہ نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو اقتدار میں بٹھا دیں گے, لیکن کچھ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. سسٹم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں کیا. اگر سسٹم اتنا ہی اسٹرکٹ ہے تو کیوں بشرا بی بی صاحبہ کا کہ رہائی عمل میں آئی؟ دیکھیں بیگم بشرا کی جو ضمانت ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سسٹم نے کوئی کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد نیا مقدمہ بن جاتا ہے نا, سسٹم نے ضرور پیدا کی. نہیں سسٹم نے, یہی بات میں کہہ رہا ہوں, سسٹم نے یہ سہولت ضرور پیدا کی جو 8 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی خاموش رہے اور 30 گھنٹے کے بعد خاموش رہے اور کہانیاں ادھر ادھر کی سناتے رہے. وہ ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی. خان صاحب کو بھی ایک دی گئی کہ دیکھیں جی آپ کی وائف کو جب چھوڑا ہے تو اب مزید مقدمے نہیں بنا رہے. پہلے بنی گالا اور پھر کے پی بھیج دیا, پروٹوکول میں گاڑیاں اندر بھی آئیں باہر بھی گئیں, یار دوستوں نے خبریں دی کہ ڈیل ہو گئی. اور میں اس دن سے کہہ رہا تھا کہ ڈیل نہیں ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کہ آپ کو مزید نہیں پکڑا جائے گا. وہ کل صبح آپ کو پتہ ہے نا, یعنی ابھی کچھ دیر کے بعد نئی تاریخ آ رہی ہے تو 9 مئی پہ 100% امکانات نہ کہیں تو 90% امکانات ہے کہ کل خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے راولپنڈی GHQ والے کیس میں. وہ بھی اپنی ایک خاص سمت کی طرف کیس جا رہا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کل صبح وہ بھی لگا ہوا کیس فوجی عدالت میں جا رہا ہے ویسے معاملہ رانا صاحب. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی کہ نہ جائے, کہ فرد جرم عائد ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس کو لے لیں وہاں پہ اپنے ساتھ کسٹڈی میں لے لیں یا کیس کو وہاں لے جائیں. کیونکہ ابھی تو کل سندھ کی آئینی کورٹ بننی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں, اور پھر اس کے ساتھ ہی
اگلے ہفتے آئینی جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بھی شروع ہو جائے گا, وہاں بھی بہت سارے فیصلے ہونے ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی اکٹھی ہو رہی ہیں. ہم نے خاص طور پہ ہمارے میڈیا کے دوستوں نے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ اذہان برپا کیا ٹرمپ والا, تو وہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو نیازی صاحب نے کہا کہ لگ پتہ جائے گا. 20 جنوری بھی آ رہی ہے, کوشش کریں کہ ٹرمپ سے نا یہ سارے مل کے ایک ٹویٹ پہلے کرا لیں اور کہ جی عمران خان کو رہا کرو. آپ کو سسٹم کا بھی پتہ لگ جائے گا, کام کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح, بالکل. آخری 1 منٹ نیازی صاحب, کیا آپ کے تجزیے میں, فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے, دل تو کوئی نہیں پڑ سکتا, یہ ممکن ہے کہ خان صاحب ابھی ریئلائز کریں کہ اب چیزیں خراب ہو گئی ہیں, اب وہ 5 ٹینیور بھی بڑھ گیا ہے, شاہ صاحب بھی نہیں آئے ہیں, سب ہو گیا ہے, اب بہتر ہے کہ تھوڑا سا میں 2 قدم ٹیکٹیکل ریٹریٹ کروں اور ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو 2 کی بنیاد پہ معاملہ چلایا جائے, میں 2 قدم پیچھے ہٹوں, کچھ اپنے لیے رعایتیں لوں اور معاملہ آگے بڑھے. ممکن ہے یا پھڈا ہی ہے؟ وسیم, آپ جیسے جہاندیدہ جو اینکرز ہیں, اینالسٹ ہیں, ان کے اس کے سامنے صحیح حقیقت ہے. یہ باجوہ کو جب جس کا میں نے ذکر کیا سرسری سپٹمبر کو کسی ملے تھے, یہ اپروچ کرنے کے لیے ملے تھے, چلو فاسٹ فارورڈنگ فاسٹ اور ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے اسی میر جعفر صادق کو. اب فاسٹ فارورڈنگ علی گور کو کیا کس نے بنایا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے علی گور؟ یہ جو گور ایوب کے تو نعرے لگاتے پھرے کہ ہزارہ کو نام رکھنا چاہتا تھا, ان کے فزند ارجمند جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ نواز شریف کے میں 2018 تک نعرے لگا رہے تھے, اب وہ بنے اپوزیشن لیڈر. علی مین گنڈاپور جو ہے, کس کو نہیں پتا کہ وہ کمپلائنٹ ہے ایسولیشن کے ساتھ؟ ایک بندہ بتا دیں جو آج کل کی جو اے ٹیم ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے جانتے بوجھتے ہوئے ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئے ہیں تاکہ ایسولیشن ان کو بات کرے یا ان میں کوئی صلہ رحمی کی جو صورتحال پیدا ہو. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بٹس اینڈ پیسز میں دینے کے بعد ان کو کہتے ہیں بھئی آپ مجھے کیوں نہیں رہا کر رہے. بھئی عمران خان صاحب, پہلی بات ان کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں 2 اصول ہیں, رہنما اصول ہیں. ایک ہے, پہلا یہ ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے اور کسی کی غلطی بھولتے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کی شرائط پہ, اپنی شرائط پہ اپنے مخالف کی جان چھوڑتے ہیں, اس کی کسی بات کو خاتمہ نہیں لاتے. اگر عمران خان ان دونوں کو سامنے اپنا لے تو معاملہ طے ہو جائے. شرائط ان کی ہوگی, ان کے شرائط ہوگا. بہت شکریہ دونوں کا, بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.